عارف حق شہید حسین تجھ پہ گریا گناہ کے خمینی تجھ پہ نازاں تھی خود ہی شہادت ہم کو دی زندگی تو نے مر کر. میں کوشش کروں گا کہ یہ جو پروگرام چھوٹا سا پروگرام ہے اس کے اندر ہم 2-3 پوائنٹس کو ہم دیکھتے چلے جائیں. پہلی بات تو یہ کہ جو شہادتوں کا معاملہ ہوتا ہے اس سے قوموں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. ظاہر ہے ایک لیڈر معاشرے سے چلا جاتا ہے. جس دن شہید علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت ہوئی تھی اتفاقاً ابھی باتیں کرتے کرتے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی روڈ کے اوپر جا کر جلسہ ہو رہا تھا جب علامہ کی شہادت کی خبر یہاں پہنچی اور کیا واقعات تھے, کس طریقے سے لوگوں کے ذہن پہ اس کا اثر ہوا تھا. یا مثلاً جب کوئی اس طرح کی شہادت ہوتی ہے ظاہر ہے ایک غم احساس ہوتا ہے انسان کو, ایک افسوس, ایک احتیاج انسان کو احساس ہوتی ہے. اتنی بڑی ہستی چلی گئی ہمارے درمیان سے. آیا شہادتوں کا اثر محرومیت ہے؟ آیا جب کوئی معاشرے میں کوئی شہید ہوتا ہے تو صرف محرومیت ہے جو حاصل ہوتی ہے؟ آج تک ہم اور آپ شہید مطہری کو یاد کر رہے ہیں. جس دن شہید مطہری دنیا سے گئے ہوں گے کیا ہوا ہوگا؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ شہادت کا اثر کیا ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جن شہداء کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں ان کی شخصیتوں میں خاص بات کیا دیکھیں. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک قوم اگر اپنے شہداء سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. تو ان 3 باتوں کے اوپر انشاءاللہ آرائز پیش کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کئی دفعہ اس کو عرض کر چکا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر, لیکن بار بار جب بھی علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ مجھے پھر یاد آ جاتا ہے, تو پھر عرض کر دیتا ہوں. علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت کے بعد ایک پروگرام ہوا تہران میں. اس کے اندر شہید محمد باقر الحکیم جو بعد میں شہید ہوئے ظاہر انہوں نے شہید علامہ عارف حسین حسینی کی شہادت کی مناسبت سے ایک تقریر کی. وہ خود بھی بعد میں شہید ہو گئے. جو انہوں نے تقریر کی تو اس کے اندر یہ پوائنٹ اٹھایا تھا, یہ جس کا ابھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے, کہ اگر معاشرے کے اندر ایک فعال آدمی شہید ہو جاتا ہے تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے. تو انہوں نے 2-3 نقطے وہاں پر بیان کیے. اور ایک نقطہ اجے مجھے خاص کر اس لیے یاد تھا کہ ان کی عربی کی تقریر کو اردو میں نے کیا تھا بعد میں, تو اس وجہ سے مجھے وہ نقطے خاص کر یاد رہ گئے. تو انہوں نے ایک نقطہ یہ دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی شہید ہوتا ہے عمدن اس کو شہید کیا گیا, جیسے مثلاً شہید باقر الصدر شہید کیے گئے, علامہ شہید عارف حسین حسینی عمدن شہید کیے گئے. نہ ایسا ہوا کہ مثلاً کہیں کوئی بم دھماکہ ہوا اتفاق سے اس کے اندر تھا, نہیں, ٹارگٹ کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر کوئی ایسی کوالٹی تھی کہ دشمن سوائے شہید کرنے کے اس کا کوئی راستہ نہیں نکال سکا. اس کے بعد صرف ایک راستہ رہ گیا, اسے شہید کر دیا. مثلا جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں, اگر اس آدمی نے کوئی سیٹلمنٹ کرنی ہوتی تو دشمن شہید نہیں کرتا, دشمن کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ کر لیتا. اگر کوئی اور معاملہ لین دین کا ہوتا جس کے ذریعے سے معاملہ نپٹایا جا سکتا ہوتا تو دشمن یہ کر لیتا. اچھا کیوں کر لیتا, اس کی بھی ایک لاجک ہے. اس کی ایک لاجک کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پس منظر میں اذان کی آواز آ رہی ہے, اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. ایک لاجک ہے اور اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ بھئی دنیا کے اندر طاقت کا استعمال کس انداز میں ہوتا ہے, طاقت کیسے استعمال کی جاتی ہے. تو مثلا طاقت استعمال کی جاتی ہے, کبھی فزیکل طاقت استعمال کی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے کسی شخص کو مثلا چھوٹی سطح کے اوپر دیکھیں 2 آدمی لڑ رہے ہیں, ایک آدمی زیادہ طاقتور تھا, ایک کم طاقتور تھا. جو زیادہ طاقتور تھا اس نے سامنے والے کو ہرا دیا, فزیکل طاقت. بڑے اسکیل پر لے لیں, ایک بادشاہ ہے, اس کے پاس بڑی فوج ہے, ایک بادشاہ کے پاس چھوٹی فوج ہے. بڑے فوج رکھنے والے بادشاہ نے چھوٹی فوج رکھنے والے پہ حملہ کیا, اسے ہرا دیا. تو فزیکل طاقت ہوتی ہے. ایسے جو فزیکل طاقت کا استعمال ہے یہ بظاہر بہت اچھا ہوتا ہے, فوراً اثر دے دیتا ہے, لیکن اس میں پرابلم ہوتی ہے. جو ہارتا ہے کیا یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ کبھی دوبارہ سر اٹھائے گا؟ کہتے ہیں ہاں یہ چانس ہوتا ہے.
مثلا ہم نے کسی کو شکست دی، اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ کر ایک جگہ بٹھا دیا، اچھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا آدمی ہے، اگر اس کو چانس ملے اٹھنے کا تو اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ اٹھے گا، یہ چانس بہت ہے کہ یہ اٹھے گا۔ تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ بادشاہوں کو شکست ہوئی ہے لیکن وہ دوبارہ مقابلے پر آ گئے، کسی کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، وہ دوبارہ مقابلے پر آ گیا۔ تو فزیکل طاقت کا استعمال کرنا فائدہ مند تو ہوتا ہے، فائدہ فوری نظر بھی آتا ہے لیکن پائیدار نہیں ہوتا، ری ایکشن دیتا ہے۔ اچھا فزیکل طاقت کا جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ مار دو، ختم کر دو۔ ایک قیدی بنایا آپ نے، چاند سے زندہ ہے، کبھی بھی دوبارہ سر اٹھائے گا، تو مار دو۔ اگر مار دیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں یہ بھی فزیکل طاقت کا استعمال ہے کہ انسان کو مار دیا جائے، یہ بھی خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مر گیا، یہ بندہ تو مر گیا لیکن یہ اپنی فکر کی نمائندگی میں ایک روح چھوڑ کر جائے گا، ایک روح چھوڑ کر جائے گا۔ وہ روح کیا کرے گی؟ وہ روح لوگوں کو اتنی استقامت پر لے کر آئے گی کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ سب سے خطرناک پہلو ہے۔ تو آپ جسمانی طاقت استعمال کریں گے یا بندے کو قیدی بنائیں گے تو وہ بھی زندہ ہے، کبھی مقابلے پہ دوبارہ آئے گا۔ اگر آپ نے قیدی نہیں بنایا، اس کو دنیا سے ہی ہٹا دیا، شہید کر دیا، تب بھی ایک مشکل ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو انسپریشن دے گا، اور اب جو انسپریشن دے گا وہ کہاں تک کی دے گا؟ وہ موت تک کی دے گا۔ ٹیکنیکل مسٹیک۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ بھائی ہماری انتظامیہ سے درخواست ہے کوئی خود بھی یہاں پہ موجود رہے تاکہ کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی دیکھ سکے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی آپ لوگوں میں سے کوئی رہے یہاں پر تاکہ کوئی گڑبڑ ہو تو وہ بھی دیکھے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ یہ لوگ بعد میں سے ریکارڈنگ میں سے نکال دیں گے، اس لیے میں بھی فری اسٹائل میں بول رہا ہوں۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ نے فزیکل طاقت استعمال کی، بندہ قیدی بنا، انہوں نے کچھ ڈیل کیا اس کو، ہاں آگے بیٹھیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کیا پتہ اب یہ ہو جائے گا، دیکھ لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ کیا کیا ہٹاؤ گے؟ تمام شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اس کو ہی بند کر دو، ہاں بند کر دو۔ تو میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر کوئی دشمن کسی کے خلاف جسمانی طاقت کو استعمال کرتا ہے، یہ جسمانی طاقت اثر دے دیتی ہے لیکن اس کے اپنے اثرات منفی بھی ہیں۔ منفی اثر کیا ہے؟ جس کو شکست دی گئی ہے اگر زندہ ہے کبھی سر اٹھائے گا۔ 10 دفعہ ہو چکا ہے تاریخ کے اندر، پتہ نہیں کس کس طریقے سے یوں سمجھا گیا کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم نہیں ہوتا، معاملہ زندہ رہتا ہے۔ مار دیا تو کیا ہوگا؟ مار دیا تو اور برا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ انسپریشن دے گا۔ اور ہمارے مکتب کے اندر مرنے والے میں جو طاقت ہے وہ معمولاً زندوں میں نہیں ہے۔ بڑا عجیب ایک کام ہے، کچھ اسکالرز نے اس کے اوپر کام کیا ہے، میرے خیال میں دنیا میں بہت کم ہی ہوں گے جنہوں نے اس پہ کام کیا، لیکن ایک کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردہ زیادہ انسپریشن دیتا ہے یا زندہ زیادہ انسپریشن دیتا ہے؟ مردوں کی تاثیر زندوں پہ زیادہ ہے یا زندوں کی تاثیر زندوں پہ زیادہ ہے؟ اچھا کام ہے یہ۔
کہ بھئی ظاہری طور پر ایک آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا اثر ختم ہو گیا، لیکن کیا واقعاً ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا معاشرے کے اوپر صرف زندہ اثر انداز ہوتے ہیں یا مردہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں؟ البتہ خدا نے متعالی ایک خاص مردے کو کہتا ہے مردہ بھی نہیں کہو، یہ قطعاً زندہ ہے، لیکن ہم دنیا کی ٹرم استعمال کر رہے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ مردہ ہے۔ تو آیا مردوں کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ابھی تو میں بتا رہا ہوں یہ جو اسٹڈیز ہوئی ہیں یہ لبرلز نے کی ہیں، اہل دین نے بھی نہیں کی ہیں۔ جو لبرل اسٹڈیز ہیں اس کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ نہیں، مردوں کا بھی اثر بہت زیادہ ہے، بلکہ معاشرے زیادہ تر مردوں کے اثرات پہ چل رہے ہوتے ہیں، بہت اثر ہے۔ تو ہمارے پاس تو خیر آئیڈیالوجی موجود ہے، ہمارے پاس تو شہادت کی آئیڈیالوجی ہے جس میں خدا متعال فرما رہا ہے مردہ کہو ہی نہیں۔ یہ جو میں نے کہہ بھی دیا وہ بھی لبرلز کی ٹرمز میں کہا ہے۔ تو خدا متعال فرماتا ہے نہیں، مردہ نہیں ہے بلکہ یہ ایکٹیو ہیں۔ کتنے ایکٹیو ہیں؟ خود بھی رزق پاتے ہیں اور آنے والوں کو بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو چلو میں اس دینی کانٹیکس میں بعد میں کبھی بات کر لوں، صرف سادہ طور پر آپ طاقت کا استعمال کیا، کسی نے طاقت کا استعمال کر کے سامنے والے کو شکست دے دی، اس کو جیل میں ڈال دیا، معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا، دماغ باقی ہے بھی اس کا، کبھی بھی واپس آئے گا۔ مار دیا تو کیا ہوا؟ مار دیا تب بھی ختم نہیں ہوا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ تو پیغام دے رہا ہے لوگوں کو انسپریشن دے رہا ہے، اور اگر پہلے اس فکر کے اوپر لوگ مرنے کو تیار نہیں تھے تو اب اس کے مرنے کو بھی تیار ہوں گے، کیوں؟ وہ خود مر گیا اس فکر کے اوپر، تو اب تو بہت طاقت آئے گی اس کے اندر۔ اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ اچھا، اس طاقت کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس کو ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں، صرف اسی کے اوپر کنسنٹریٹ کر دوں۔ اب اس کا مقابلہ کیا کریں؟ اس کا مقابلہ ایسا کرے کہ مرنے والے کی موت کو، اب میں شہادت نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی موت کہہ رہا ہوں ظاہری طور پر، مرنے والے کی موت کو الگ رنگ دے دے، تفسیر کچھ اور کر دے، کیا مقابلے کی نہیں تھی، کچھ اور تھا۔ یہ ایک حربہ ہے۔ دوسرا حربہ کیا ہے؟ دوسرا حربہ یہ ہے کہ مرنے والے کی فکر کو منحرف کر دے، فکر کو منحرف کر دے۔ کیوں؟ دونوں باتوں پر یہ پتہ ہے کہ اصل کام خراب ہو جائے گا، یہاں سے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ بس پہلی بات، دشمن نہیں مارے گا اگر کوئی راہ حل ہوتا، بقول شہید باقول حکیم کے، نہیں مارے گا اگر کوئی راہ حل ہوتا۔ مارا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس شخص کے سامنے کوئی راہ حل نہیں رہ گیا تھا، اس کو ہٹانا تھا۔ اگر ہٹا دیا ہے مقابلہ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، مقابلہ باقی ہے۔ یہ جو مرا ہے یہ لوگوں کو انسپائر کرے گا، لوگوں کو فکر دے گا، انگیزہ دے گا، اور اب وہ جو انگیزہ ہوگا، جو ان کے اندر جذبہ ہوگا، وہ سادہ نہیں ہوگا، وہ موت تک جائے گا۔ اس کو روکنے کے لیے کیا کریں؟ اس کو روکنے کے لیے دو کام کرو۔ نمبر ایک، اس کی جو موت ہوئی تھی اس کی انٹرپریٹیشن غلط کر دو، تفسیر غلط کر دو، تعبیل کر دو اس کی، یہ نہیں ہوا تھا یہ ہوا تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو شخص دنیا سے گیا ہے اس کے کچھ افکار ہیں، ان کے افکار کو لوگوں تک پہنچنے سے روک لو۔ اب مثال اس کو امپلیمنٹ کرنے کی خاطر، جب علامہ عارف حسین حسینی شہید ہوئے تو میرے خیال میں واحد یا پاکستان میں ایک دو ہی شخصیتیں ہوں گی جن کے دنیا سے جانے پر امام خمینی نے پیغام دیا ہو، اور امام خمینی نے اس موقع پر پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ شہید کے افکار کو زندہ رکھیں۔ کیوں شہید کے افکار کو زندہ رکھیں؟ ان کو یہ پتا تھا کہ جو شہید ہوا ہے اب جو اس سے لڑنے والے لڑیں گے وہ اس کے افکار پہ لڑیں گے، اب جو دشمن محنت کرے گا وہ اس کے افکار پہ محنت کرے گا۔ کیا مطلب؟ فکر کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، ان کی شخصیت کو کچھ اور رنگ دے گا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کیسا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہم شخص کو شہید کرتے ہیں، دوسرے مرحلے میں دشمن آ کر شہید کی شخصیت کو شہید کرتا ہے، یہ بہت ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس سے تعلق فی الحال نہیں ہے، وہ یہ کہ شہید نہیں کرتے لیکن شخصیت کو شہید کر دیتے۔ اس کو کب کرتے ہیں؟ جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کو موت کے بغیر بھی ختم کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں۔ بندہ ابھی زندہ ہے لیکن اس کی شخصیت ختم کی جا چکی ہے، کوئی حربہ ایسا کیا ہے۔ یہ جن کو شہید کرنا ہوتا ہے، جیسے علامہ عارف حسین حسینی شہید ہوئے، ڈاکٹر نقوی شہید ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ یہ حربہ ممکن نہیں تھا کہ یہ زندہ رہیں اور شخصیت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آپ کے ذہن میں شاید ہوں گے بعض لوگ جو زندہ ہوں گے لیکن شخصیتیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ کچھ لوگوں کے اندر بڑو کمزوری ہوتی ہے، ان کی اپنی ہوتی ہے، معاشرے کی ہوتی ہے، وہ اپنی شخصیت کا دفاع نہیں کر پاتے حتیٰ اپنی زندگی کے اندر،
زندہ ہوتے ہیں لیکن شخصیت مر چکی ہوتی ہے، اپنی کمزوری کی وجہ سے یا معاشرے کی کمزوری کی وجہ سے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے طاقتور ہوتے ہیں، بہرحال وہ جب تک زندہ ہیں ان کی شخصیت آپ مار نہیں سکتے۔ تو دشمن کیا کرتا ہے؟ ان کی شخصیت کو ختم کرنے کے بجائے شخص کو ختم کرتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں، وہ یہ کہ انٹرپریٹیشن کچھ اور کر دے یا شخصیت کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ علامہ عارف حسین حسینی کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی زندگی میں ان کی شخصیت کو قتل کرنے کی بے پناہ کوشش کی، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائے، یا علی مدد نہیں کہتے ہیں، یہ ہیں یا وہ ہیں۔ اور وہ 84 میں جب وہ قائد بنے اور کراچی آئے، اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا افواہیں گرم ہو چکی تھیں یہاں پر، پاسبل نہیں ہوا۔ ان کا کام کچھ ایسا کام تھا کہ وہ تمام ان افواہوں کو اپنی شخصیت کے ذریعے سے دبا دیتے تھے، وہ کام ختم کر لیتے تھے۔ اس کے بعد یہ مرحلہ آیا کہ نہیں ٹھیک ہے، اب دشمن نے ارادہ کیا کہ نہیں اس کو خود کو ختم کرنا ہوگا، اور خود کو ختم کرنے کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو ہماری کمی رہ گئی وہ کیا تھی؟ بہت سادہ سی کمی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ ہم نے شہید کا نام تو سنا اور زندہ رکھا، لیکن شاید ہم ان کے پیغام کو اس طریقے سے درک نہیں کر سکے۔ اب میں کیا کروں گا کہ تھوڑا سا اس کو اب جب اتنا آ گئے تو اشارتاً عرض کرتا چلوں کہ امام خمینی نے ان کی شخصیت کے پیغام کو درک کروانے کے لیے جو نقطہ دیا ہے وہ کیا ہے، امام خمینی کے لیٹر کے اندر موجود ہے۔ کبھی بھی آپ کے پاس موقع ہو تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ، بلکہ ہمارے کوئی دوست کہتے تھے مولانا یہ تو ضروری ہے کہ انسان ہر ہفتے کم از کم اس لیٹر کو پڑھ لے، جس کو بھی علامہ عارف حسین حسینی سے عشق ہے کم سے کم اس لیٹر کو ہر ہفتے پڑھ لیا کرے کہ امام خمینی نے ان کے بارے میں کیا لکھا تھا۔ تو میں تھوڑا سا اس سے ایک پوائنٹ نکالوں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اچھا ہم سب کو معلوم ہے علامہ عارف حسین حسینی کی شناخت یا مثلا ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کی شناخت، ان لوگوں کی شناخت میں امام خمینی کی شخصیت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام خمینی کی شخصیت پہ بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ تابعداری بھی دکھائی ہے، بہت زیادہ احترام بھی دکھایا ہے، ان کے افکار کو پاکستان تک پہنچانے کے لیے بے پناہ زحمتیں اٹھائی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ اور علامہ عارف حسین حسینی کے ساتھ جو مظلومیتیں رہی ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے کن کن مظلومیتوں کا سامنا کرنا پڑا انہیں۔ بہت کم لوگ اس بات کو پہچان پاتے تھے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ امام خمینی نے جب ان کی شہادت کے اوپر پیغام لکھا تو لکھا کہ ان کے افکار کو زندہ رکھیں، اور اس کے بعد ایک پوائنٹ ذکر کیا ہے، اور وہ امام خمینی کے خالص افکار میں سے ایک پوائنٹ ہے۔ کیا مطلب خالص افکار؟ یعنی وہ جو ان سے پہلے لوگ شاید نہیں کہہ پائے تھے، انہوں نے اس پوائنٹ کو شروع کیا۔ اچھا وہ پوائنٹ بظاہر سیاسی پوائنٹ ہے، اس وجہ سے بہت سارے ہمارے دوست احباب جو سیاست کا لفظ سنتے ہی ایک دم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے شاید اس کے اوپر اتنی زیادہ توجہ بھی نہیں دی، لیکن پوائنٹ امام خمینی کا ایجاد کیا ہوا تھا، اس سے پہلے اس کلیئرٹی کے ساتھ کسی نے شاید نہیں کہا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر دو اسلام ہیں، ایک اسلام وہ ہے جو نبی لے کر آئیں، اور ایک اسلام وہ ہے جو دنیا کے ظالم لے کر آتے ہیں۔ اور انہوں نے ظاہر ہے اپنے زمانے کے اندر جب وہ مقابلہ کر رہے تھے تو اس کا نام رکھا تھا، ایک کا نام رکھا تھا اسلام محمدی، اور ایک کا نام رکھا تھا اسلام امریکائی، امریکہ کا اسلام، جو آج کل ہم کبھی کبھی اس کو ریفر کرتے ہیں، برطانیہ سے بھی ریفر کرتے ہیں، برطانوی شیعت اور اس طرح سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں پہ دو قسم کے اسلام ہیں، اور ایک اسلام محمدی ہے اور ایک اسلام امریکائی ہے۔ نبی کے نام پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ خط میں اوپر انہوں نے لکھا کہ شہید کے افکار کو زندہ رکھیں، اور نیچے جا کر انہوں نے اس پوائنٹ کو مینشن کیا۔ تو وہ میرا اپنے خیال ہے وہ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تمہارے جو شہید ہیں نا، اس کے افکار میں مین پوائنٹ یہ ہے، یہ اسلام محمدی کا نمائندہ ہے، اس کو تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان کے شیعوں سے وہ چاہ رہے ہیں کہ تم اس پوائنٹ کو سمجھ لو، اسلام محمدی کون سا ہوتا ہے، اسلام امریکائی کون سا ہوتا ہے۔ اچھا میں ڈرتا ہوں کہ بھئی ہم لوگ کوئی فارسی کا لفظ بولتے ہیں تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، بھائی یہ لوگ ایرانی کرتے رہتے ہیں، اور وہ جا کر ہم ملک کا نام لیتے ہیں پھر کوئی پیچھے پڑ جاتا ہے کہ یہ لوگ کنٹریز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو چلو پھر ایک اور کام کرتے ہیں اس کی تعبیر کو، ایک وہ اسلام ہوتا ہے جو نبی لے کر آئے تھے، اور ایک وہ اسلام ہوتا ہے جو ظالم لے کر آتے ہیں۔ ایک وہ اسلام ہوتا ہے جس کو ظالم پروموٹ کرتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارا حج ہوتا ہے،
اس حج میں ہم نعرے تکبیر لگاتے ہیں، اس حج کے اندر ہم تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اس حج کے اندر ہم شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اور شیطان کے نمائندے جو دنیا میں بیٹھے ہیں وہ ہمارے حج کو ٹیلی ویژن پہ دکھاتے ہیں، سیٹلائٹس پہ بھیجتے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پاگل ہیں، ان کو نہیں پتہ ہمارا دین کیا ہے۔ جس حج کے اندر بار بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جس دین کے اندر بار بار کہتا ہے شیطان کو کنکر مارو، یہ کرو وہ کرو، اور ابراہیم کی آواز کو لے کر آؤ، حنیفاً مسلما وما کان من المشرکین، یہ سارا کچھ حج کہتا ہے۔ اور کہتا ہے قربانی دو، جانور قربان کرو اور یاد کرو اللہ کی خاطر کبھی خود کو بھی قربان کرنا پڑے گا، یہ سارے کام حج کہتا ہے۔ ادھر سے حج جس کے خلاف نعرے لگا رہا ہے وہ کہتا ہے میرا سیٹلائٹ لو دکھاؤ، میرا ٹی وی لو دکھاؤ۔ کیوں یہ کرتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں اسلام امریکائی۔ ایک ایسا اسلام لے کر آئیں گے جو ظالموں کو چیلنج نہ کرے، جو ظالموں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ جب علامہ عارف حسین نشانی آئے تو اس وقت بھی اور آج بھی یہ مشکل ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے کے اندر دین کی دو تفسیریں رہیں گی۔ اچھا ایسا نہیں ہمارے ساتھ ہے اسلام کے ساتھ ہے، نہیں، کرسچینٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، یہودیت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کا نبی دین لے کر آتا ہے ایک گروہ اس سے لڑتا ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس سے نہیں لڑ سکتے نا، اب ہم کچھ اور کریں گے، اب ایک نئی پکچر لے کر آئیں گے، ایسی پکچر لے کر آئیں گے اس کے دین کا کچھ اور شکل بگاڑ دیں گے۔ دین رہے گا، روح نہیں رہے گی۔ امام خمینی نے علامہ عارف حسین حسینی کی شخصیت کے پیچھے اس کو کہا کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیا فرق تھا علامہ عارف حسین حسینی میں باقی علماء میں۔ ایک مکالمہ ہے، بڑا عجیب مکالمہ۔ علامہ عارف حسین حسینی جب قائد بننے کے بعد ایران تشریف لائے تو ان کا بڑا والہانہ استقبال ہوا۔ کئی دفعہ مجھے نہیں یاد، کئی دفعہ، ایک دفعہ تو کم از کم مجھے یاد ہے کہ تشریف لائے تھے، بڑا عجیب طرح کا ایک استقبال ہوا تھا، اور اس میں بڑی عجیب شخص، بہت یعنی ایسی چیزیں تھیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیوں ہوا ایسا، بعد میں سمجھ میں آئی کیوں ہوا۔ علامہ آیت اللہ جوادی آملی ان کی تقریر سننے کے لیے اس جگہ ہال میں آ کر بیٹھ گئے تھے جہاں پہ علامہ عارف حسین حسینی تقریر کر رہے تھے۔ ان کا آڈینس سارا پاکستانی تھا، انہوں نے فارسی میں تقریر کرنی بھی نہیں تھی، اور کون آ کے بیٹھ گیا تھا؟ آیت اللہ جوادی آملی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ حیران تھے کہ بھئی آیت اللہ جوادی آملی کیوں تشریف لائے۔ تو ابھی میں بعد کے واقعات کو سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں آیت اللہ جوادی آملی تقریر کے احترام میں شاید نہیں آئے ہوں گے، وہ شہادت کے احترام میں آئے ہوں گے، یہ شہید ہونے والا ہے یہ، اور یہ وہ شہید ہونے والا ہے جو امام خمینی یاد کریں گے اسے، میرے خیال میں اس احترام میں آئے ہوں گے۔ اور ایک عجیب معاملہ تھا وہاں پر، واقعاً عجیب چیز تھی۔ یہ جو علامہ عارف حسین حسینی کی شخصیت تھی، اس میں کیا چیز تھی؟ میں عرض کر رہا تھا ایک واقعہ پیش آیا۔ علامہ صاحب ایران تشریف لائے، اس زمانے میں سیکنڈ ان کمانڈ کا مطلب امام خمینی کے جانشین، امام خمینی کے جانشین کے طور پر آیت اللہ منتظری کا نام لیا جاتا تھا، اور اپروو تھا۔ مجلس خبرگان جو ولی فقیہ کو معین کرتی ہے، اس نے آیت اللہ منتظری کا نام اپروول دیا ہوا تھا، اور بعد میں امام خمینی نے لکھا کہ میں موافق نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اپروول دیا ہوا تھا۔ بعد میں ان کی شخصیت جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے مورد تنازع ہو گئی اور اس پوسٹ سے ان کو ہٹا دیا گیا، پھر ظاہر ہے کہ وہ نہیں بنے، اور جب امام خمینی کی وفات ہوئی تو رہبر معظم کا انتخاب مجلس خبرگان میں دوبارہ کیا کہ ہاں یہ امام خمینی کے جانشین ہوں گے۔ لیکن اس زمانے میں امام خمینی کے جانشین کے طور پر آیت اللہ منتظری کا نام موجود تھا، اپرووڈ، جانا پہچانا، اور کوئی چھپی بات نہیں تھی۔ خود علامہ عارف حسین حسینی آغا منتظری کا بہت احترام کرتے تھے، چونکہ ظاہر ہے ان کے پاس جانشینی کی پوسٹ تھی، بہت احترام کرتے تھے۔ یعنی ایک دفعہ مجھے یاد ہے عیسو کا میرے خیال میں ایک پروگرام ہو رہا تھا شاید، یا کوئی گیدرنگ تھی، وہاں پر آیت اللہ منتظری کے آفس کی طرف سے ایک خط بھیجا گیا پاکستان کے شیعوں کے نام پیغام میں۔ تو جو صاحب وہ خط لے کر آئے تھے انہوں نے بتایا کہ میں جب ملنے گیا علامہ عارف حسین حسینی سے، اور ان کو لوگوں نے بتایا کہ یہ آغا منتظری کا خط لے کر آئے ہیں، ایک خط ان کے نام بھی تھا، تو جو خط لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں خط آپ کو دے دوں۔ کہنے کہ نہیں، ایک منٹ رک جاؤ، پہلے میں وضو کر لوں۔ پہلے وضو کیا اور اس کے بعد کہا اب خط دو مجھے۔ اتنا احترام کرتے تھے۔
آغا علامہ حسین حسینی گئے آیت اللہ منتظری سے ملنے کے لیے، آیت اللہ منتظری سے ملنے گئے، ملاقات کے دوران آیت اللہ منتظری نے ایک جملہ بولا. اب دیکھیے کتنا احترام کرتے ہیں، وہ جانشین کے نام سے مشہور، معروف، اپرووڈ، اور یہ بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن شخصیت بڑی عجیب تھی. گئے ملنے کے لیے تو آیت اللہ منتظری نے ان سے ایک جملہ کہا، اور پاکستان میں کچھ شیعہ علماء کا نام لیا کہ یہ آپ کے مخالف ہیں. کافی یہ مخالفت کیوں ہیں؟ آپ ان کے ساتھ مفاہمت کیوں نہیں کر لیتے؟ آغا منتظری نے علامہ عارف حسین حسینی سے کہا کہ یہ لوگ کچھ علماء آپ کے مخالف ہیں، آپ ان کے ساتھ مفاہمت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو شہید نے ان سے کہا کہ ہر جگہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کے حقائق کا کچھ علم نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ چیز تھی جو امام خمینی درک کر رہے تھے کہ جس میدان میں علامہ عارف حسین حسینی لڑ رہے ہیں وہ میدان کون سا ہے. وہ کون سا میدان تھا؟ یہی میدان تھا، اسلام ناب محمدی کا اور اسلام امریکائی کا. کہ کچھ لوگ ہیں جو دین تفسیر دے رہے ہیں، وہ دین وہ ہے جس کے اندر صرف ظالموں کی پیروی ہے، اور ایک دین وہ ہے جو نبی کا لایا ہوا دین ہے جس کے اندر ظالموں کی مخالفت موجود ہے. علامہ عارف حسین حسینی کا کام ایسا تھا. بس عزیزان محترم، جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے تو ذمہ داری کیا آتی ہے؟ اس کا پیغام زندہ کرو، سب سے بڑی ذمہ داری. آیا شہید کے جانے سے معاملہ ختم ہوتا ہے؟ کبھی ختم نہیں ہوتا، صرف ایک صورت میں ختم ہو سکتا ہے، اس کا پیغام کوئی ختم کر دے. لہذا آپ دیکھیں کہ معمولاً ایسا ہو رہا ہے کہ جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کی تقاریر، اس کی تصانیف، اس کے پیغام کو باقی رکھنے کے لیے باقاعدہ ادارے بنا دیے جاتے ہیں. شہید مطہری کی زندگی کب دنیاوی زندگی ختم ہوئی تھی؟ انقلاب کے بالکل ابتدا میں، 1980 کے بالکل شروع میں. اب تک ان کی کتابیں، ان کے اثرات ابھی تک موجود ہیں. کیوں موجود ہیں؟ باقاعدہ ادارے بنے جنہوں نے کام کیا. تو آیا شہید کے جانے سے معاشرے میں خلا بنتا ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. نہیں، اس کا علاج ہے. کیا علاج ہے؟ فکر کو زندہ کرو. خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ نام تو باقی رہے، لوگ نعرے لگاتے رہیں، لیکن ان کی فکر کے اوپر کوئی کام نہ کرے. فکر کیا تھی علامہ عارف حسین حسینی کی؟ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، یہ فکر تھی. اسلام کو سمجھو، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کس چیز کو لے کر آتا ہے. آپ ذرا تصور کرو، اطراف میں جتنے لوگ دنیا میں مسلمان ہیں اس وقت، 1.کچھ ارب انسان مسلمان ہیں. ان میں سے کتنے مسلمان وہ ہیں جو عدل کے قیام کے لیے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں؟ کتنے مسلمان وہ ہیں جن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، عدل ہے یا ظلم ہے، زندگی گزر رہی ہے. یہ وہ پیغام ہے شہید کا کہ آؤ اپنی زندگی میں جائزہ لو، دیکھو اس بات کو کہ تم اپنی زندگی کہاں گزارو گے. اس کے بعد اور اس پیغام کے ساتھ کیا چیز چاہیے، میں 2 پوائنٹس اور اس کے اوپر رکھوں گا اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. علامہ عارف حسین حسینی کے شخصیت کے پیچھے کیا پیغام ہے؟ ایک پیغام یہ، ڈاکٹر نقوی جیسی شخصیت کے پیچھے بھی، اور ان تمام کے مشترکہ پیغام کو اگر میں ڈھونڈوں، یہ پیغام ہے اسلام کی حقیقت کو سمجھنا اور اسلام کے جو معاشرے کے اوپر اثرات ہیں ان کو سمجھنا. اچھا، ان کی شخصیت تشکیل کیسے پاتی ہے؟ پچھلی دفعہ بھی میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پوائنٹرز کیا تھا. ان جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان سب سے جا کے کبھی کوئی مل سکتا ہو، ابھی نہیں کہہ سکتے کس کس نے ان سب سے ملاقات کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، یا کس کس نے ان کی شخصیت کو پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا، لیکن ان سب کے اندر ایک مشترکہ چیز نظر آ جائے گی. وہ کیا؟ بالکل پریکٹیکلی عرض کروں، ان کی زندگی میں روزانہ خدا سے کوئی ملاقات ہے. تو ہر آدمی کیا کہ ہم سب بھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز خدا سے ملاقات ہے؟ ان لوگوں کی زندگی میں ہے. کوئی ٹائم ہے جس میں صرف یہ ہوتے ہیں اور خدا ہوتا ہے. یہ چاہیے. اگر کسی کو علامہ عارف حسین حسینی کے راستے پہ چلنا ہے، شہید مطہری کے راستے پہ چلنا ہے، شہداء کرام کے راستے کے اوپر چلنا ہے، اس اسلام محمدی کو سمجھنا ہے، اس کو زندگی میں ایک وقت چاہیے جب وہ اور خدا ہو، اور یہ روزانہ ہو. کوئی انسان استقامت نہیں دکھا سکتا اگر خدا پیچھے نہ ہو. استقامت آسان چیز نہیں ہے. فاستقم کما امرت، جب اللہ کے نبی کے سامنے یہ آیت کریمہ آئی اور ومن معک، اور فرمایا کہ اس آیت کریمہ نے میرے اوپر ایسا بوجھ ڈال دیا جس کی سنگینی کو میں احساس کر رہا ہوں.
استقامت دکھاؤ. کہا یہ آسان ہوتی ہے اگر صرف میں ہوتا اس کے ساتھ دکھا جو تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی استقامت دکھائیں. یہ مشکل کام. نبی تو استقامت دکھائیں گے. اگر یہ استقامت دکھانا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی مدد کہاں سے آتی ہے؟ خدا کی مدد. ان تنصر اللہ ینصرکم، خدا متعال کا پیغام واضح ہے. اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں یہ کر لے کہ وہ یہ ثابت کر لے کہ میں خدا کے لیے کام کر رہا ہوں، خدا تو وعدہ ہو گیا، معاملے ختم ہو گیا. اور یہ سب کو پتہ ہے. آپ قرآن کریم میں دیکھیے کہاں کہاں لکھا ہے ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا، خدایا ہمارے قدموں کو ثابت کر دے. یہ ثبات قدم کیسے نصیب ہوتا ہے؟ یہ خدا سے رابطے سے نصیب ہوتا ہے. یہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، خدایا ہم پہ صبر نازل کر دے. یہ سب دعائیں میں آ رہا ہے. ثبت اقدامنا دعاؤں کے اندر ہے. یہ کب ہے؟ یہ خدا کے سامنے کوئی گڑ گڑا رہا ہے اور خدا سے گڑ گڑا کے کہتا ہے خدایا میرے قدموں کو ثابت کر دے. میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو جھیل سکوں. یہ ایسے ہوگا. یہ کہ مثلا جب وہ انقلاب کی تاریخ آئی، وہ رات آئی جس دن اگلے دن یا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور امام خمینی نکل کے کہا کہ سب لوگ روڈ پر آ جائیں. اب سب ان کو سمجھا رہے ہیں بھائی روڈ پہ آ جائیں گے لوگ مارے جائیں گے. کہا نہیں روڈ پہ آ جاؤ. اب کوئی پوچھ رہا بھائی یہ جو امام خمینی نے کہا روڈ پر آ جائیں، اس کی تجزیہ تحلیل کس نے کیا ہے؟ ان کے ایڈوائزرز کون ہیں جو ان کو یہ کہہ رہا ہے؟ ان کا بھائی کوئی ایڈوائزر نہیں ہے، انہوں نے خود ہی کہا ہے. تو ان کو یہ اطمینان کیسے آ گیا؟ بعد میں لوگ ایکسپلور کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اطمینان ایسے آیا ہے کہ انہوں نے خوب جا کے دعائیں کی ہیں، اور ان دعاؤں کے دوران باہر ان کا ملازم کہتا ہے کہ جب باہر نہیں آ رہے تھے، باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ دروازہ کھٹکھٹا کے ان سے کہے کہ باہر نکلیں. مجھ سے کہا کہ تم جا کے دیکھو آگا کر کیا رہے ہیں، سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے، قوم منتظر ہے. تو کہنے کہا میں نے دروازے میں جھانک کے دیکھا تو آگا گڑ گڑا رہے تھے اور کمرے میں ایسی نورانیت پھیلی ہوئی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں ڈر کے واپس آ گیا کہ بھائی پتہ نہیں وہاں پہ اندر کیا ہو رہا ہے. کہہ رہے پھر جو وہ باہر نکلے تو ان کی حالت ہی تبدیل ہوئی تھی. تردد شک سب ختم، اور وہ باہر آئے. انہوں نے کہا لوگوں سے کہو باہر آ جائیں، ختم ہو گیا معاملہ. کہا آغا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ مثلا باہر آئیں گے، دشمن حملہ کرے گا، پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہو جائیں گے. امام خمینی نے اتنا انقلاب کیا، اگر کوئی ان کے دل سے پوچھے نا، ان کے اندر چونٹی کے مرنے کی بھی صدمہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی. یہ جو شہداء کا خون انہوں نے برداشت کیا کہ شہید ہو گئے لوگ، یہ آسان تھا کیا؟ ایک ظالم جابر کے لیے، نفس پرست کے لیے کوئی پرواہ نہیں، 10 لوگ مر جائیں، 50 لوگ مر جائیں، 500 لوگ مر جائیں، 5 لاکھ مر جائیں صدام حسین جیسے کے لیے، کیا پرواہ اس کو؟ ایک متقی انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب کوئی آدمی اپنی زندگی مشکل اٹھاتا ہے؟ کیا تھے امام خمینی؟ امام خمینی جناب ایک دفعہ واقعے میں موجود ہے، پیچھے ان کے گھر کے اوپر فوجی پہرا دیتے تھے، سپاہ کے بچے پہرا دیتے تھے جوان. تو وہ ایک لڑکا پہرا دے رہا تھا، اس کو پیاس لگ رہی تھی، بہت سخت وہاں پہ گرمی تھی، اسے پیاس لگ رہی تھی. تو وہ اوپر سے پہرا دیتے ہوئے نیچے آواز دیتا ہے مجھے پانی دے دو. اب اس کی آواز کسی نے نہیں سنی، اور جب نہیں سنی اس نے کہا بھائی میں پوسٹ تو نہیں چھوڑ سکتا، میں یہاں سے چھوڑ کے جاؤں پانی پینے کے لیے، پوسٹ خالی رہ جائے گی. نیچے امام خمینی بیٹھے ہوئے. تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا امام خمینی ایک ٹرے میں گلاس اور جگ لے کر اوپر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا آپ کو پیاس لگ رہی تھی، ہم پانی لے کر آئے آپ کے لیے. اس کے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی بچے کی پیاس کو برداشت کرے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ باہر آ جاؤ، مرنا ہوگا تو مر جاؤ. اپنے بلبوتے پہ کہا ہے کیا؟ نہیں، اپنے بلبوتے پہ نہیں کہہ سکتے یہ لوگ. پھر اگر رابطہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہدایتیں کہاں سے ملیں گی؟ رہبر معظم نے ابھی 1 مہینہ پہلے، مثلا تقریباً 1 مہینے پہلے، جناب علی پوری دنیا کا میڈیا ان کی بات سنتا ہے. وہ رشین پریزیڈنٹ کہتا ہے مجھے تو انسٹنٹلی ایک آدمی چاہیے جو وہ بولیں فوراً مجھے ترجمہ کر کے بتائے. میں تمہارا انتظار نہیں کر سکتا، تب تم لوگ کم لوگ ویب سائٹ پہ ڈالو گے. فوراً ایک آدمی دو بولے، فوراً بتائے کیا کہا انہوں نے. ہر بات کو دنیا کا دشمن اور دوست سب دیکھتا ہے. دشمن وہ پہنچے میڈیا کے سامنے اور کہا کہ 2 جملوں میں ایک بات کہہ رہا ہوں سب کے لیے، نہ جنگ ہوگی نہ ہم مذاکرہ کریں گے، ختم ہو گیا معاملہ. اچھا بھئی یہ آپ کو کیسے پتہ چلا جنگ نہیں ہوگی؟ دشمن تو کر سکتا ہے. کہا نہیں جنگ نہیں ہوگی. یہ اگر رابطے نہ ہوں تو یہ لوگ کیسے کرتے ہیں یہ کام؟ تو اگر کسی کو واقعاً شہید علامہ عارف حسین حسینی کے پیغام کو سیکھنا ہے، جیسے کہ امام خمینی نے کہا، شہداء کے پیغام کو سیکھنا ہے، بھائی یہ لوگ خدا کے ساتھ ہوتے تھے.
آپ اپنی زندگی میں سے 5 منٹ 10 منٹ ڈیلی بیسس پہ نکالیں جس میں صرف خدا کے ساتھ بیٹھیں، خدا کے ساتھ وہ جس کو عرف عام میں کہتے ہیں راز و نیاز کریں، کچھ خدا کی سنائیں تو خود خدا آپ کو سنائے، اور اس کے بعد پھر یہ زندگی اس راستے کے اوپر چلے۔ 2 باتیں، ایک بات کیا ہو گئی، وہ یہ ہو گئی کہ اسلام ناب محمدی اور اسلام امریکہ امام خمینی کی ٹرم میں یہ لوگ سمجھتے تھے، اس کی روح کو سمجھتے تھے، اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ دوسری بات کیا ہوئی، اگر ان کا جیسا بننا ہے آپ کو اور ہمیں خدا کے ساتھ رابطے میں جانا پڑے گا۔ ایک تیسری بات ہے وہ بھی عرض کروں اور اس کے بعد دوسرے ٹاپک کے اوپر آ جائے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بالکل عوامی انداز میں عرض کر دیتا ہوں، جس میں گالیاں کھانے کا حوصلہ نہیں ہے نا وہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ گالیاں کھانی پڑتی ہیں، ان سب نے کھائی ہیں، ان سب کو اٹھانا پڑا، سہنا پڑے گا۔ وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا استقامت، انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنی شخصیت نہیں دیتا، اپنا احترام نہیں دیتا، حتیٰ خون دے دیتا ہے، احترام نہیں دیتا۔ سید الشہداء نے جو مارکہ کیا نا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ سید الشہداء نے صرف خون نہیں دیا، سید الشہداء نے ظاہری طور پر اپنا اور اپنے خاندان کا احترام بھی دے دیا اللہ کی راہ۔ یہ آسان نہیں ہے، اور خدا نے پتہ نہیں کہاں یہ قانون رکھا ہوا ہے، کہاں واضح ایک رکھا ہوا ہے، خدا نے قانون رکھا ہوا ہے کہ جب تک کوئی اپنی شخصیت کو کچلنے کے لیے پیش نہیں کرے گا خدا اسے درجات نہیں دیتا ہے، درجات نہیں دیتا۔ ان لوگوں نے اپنی شخصیتوں کو کچلنے کے لیے پیش کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اردو میں ہم لوگ محاورے میں عامیانہ محاورے جو استعمال کرتے ہیں نا اس میں کہتے ہیں منہ دینا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بولنے کے لیے اچھے ہیں، ڈرائنگ روم میں اچھا بولتے ہیں، لیکن اگر ایک بدماش یہاں پہ آ کے کھڑا ہو جائے پھر ہوا ختم، گھر بیٹھ کے جا کے نظریے، افکار، خیالات، کتابیں، تھیوریز یہ سب دینے کے لیے اچھے ہوتے ہیں، میدان میں اترو، آؤ ساتھ میں مقابلہ کرو، اس کے اندر جرأت نہیں ہوتی۔ یہ جو مجھے سمجھ میں آیا، یہ جو شہادت کا سب مرتبہ ہوتا ہے یہ، اور ایسا عمدی مرتبہ جو جیسے ان لوگوں کو ملتا ہی اس وقت ہے جب یہ لوگ اپنی شخصیت کو پیش کر دیتے ہیں کہ خدا تیرے دین کی خاطر عزت کمائی تھی، اگر تیرے دین کی خاطر بے عزتی بھی کمانی پڑی تو ٹھیک ہے، تیار ہے، چلاؤ۔ دیکھو ایک سادہ سی بات ہے، آپ تشریف فرمائیں، میں یہاں پہ بول رہا ہوں، یہ مجھے دین کے نام پہ عزت ملی یا نہیں ملی؟ عزت ملی۔ کوئی دین کے نام پہ بے عزتی اٹھائے گا؟ یہ مشکل ہے۔ یہ ان لوگوں کی شخصیت کا جوہر ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ ان کی شخصیت کا اصلی ہیرا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دین کے نام پر دشمنی جھیلنا چاہتے ہیں، دشمنی اٹھانا جانتے ہیں۔ اور یہ جو قانون اگر کوئی آپ قرآن کریم کے اندر اس کو دیکھنا چاہے، آپ الحمدللہ ہم سب لوگ قرآن کریم روزانہ پڑھتے ہیں، مفاہیم کے اوپر بھی غور کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو آپ دیکھیں گے تکذیب کے اندر ہے یہ قانون۔ کیوں خدا تعالیٰ اپنے نبی سے بار بار کہتا ہے اے نبی یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ سے پہلے والے انبیاء کی بھی تکذیب ہوئی۔ یہ جو تکذیب ہے یہ کیا قانون ہے؟ تکذیب کا مطلب کیا؟ ایک گروہ آ کر کہتا ہے تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ تعالیٰ، انبیاء کے لیے کہتا ہے تم جھوٹے ہو، تمہاری کوئی غرض ہے، تم نے حکومت کے لیے کیا ہے، تم نے پیسے کے لیے کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ خدا تعالیٰ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، نبی سے کہتا ہے صبر کرو صبر کرو، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ کیا قانون ہے یہ قانون ہے کہ اگر کوئی خدا کے نام پہ اس کو جھیل لے کہ لوگ اس کی شخصیت کو کچلیں اور وہ پیچھے نہ ہٹے، اب خدا عزت دیتا ہے، اب خدا عزت دیتا ہے۔ اور کیسی عزت دیتا ہے؟ وہ ایسی عزت دیتا ہے، دیکھو میں اور آپ 30 سال کے بعد بھی بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہوئے بھائی؟ اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ان کا احترام خدا نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے۔ تقریباً یقین سے مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ بہت ساری چیزوں پہ ہمارے دلوں کی کیفیت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کتنے لوگوں نے آغا بہجت کو دیکھا ہے اور اتنے لوگ متاثر ہیں آغا بہجت سے، کیسے ہو رہا ہے؟ مجھے سمجھ میں آتا ہے دلوں کی جو کیفیتیں ہیں یہ خالصتاً خدا و متعال کے ہاتھ میں ہیں۔ اب ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ پھر خدا نے آغا بہجت کی محبت کو سب کے دلوں میں کیوں نہیں ڈال دیا؟ کیا خدا اپنی خاص نعمتیں سب کو دیتا ہے کیا؟ نہیں دیتا۔ خدا و متعال سورج سب کو دیتا ہے، ہوا سب کو دیتا ہے، لیکن اپنے سامنے گڑ گڑانے کی نعمت سب کو دیتا ہے کیا؟ نہیں دیتا۔
آج ہی کہیں میں روایت پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب روایت، میں اس کی سند نہیں ڈھونڈ پایا ہوں ابھی، زیادہ میں معصوم سے سند کر کے نہیں کہوں گا ابھی اسے، لیکن کم از کم مفہوم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کا معاملہ کسی ایسے کے ہاتھ پہ ڈال دیتا ہے جو خدا کا نافرمان ہوتا ہے، پھر اسے اس کو جھیلنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ اس کے دل میں محبت آ جائے گی ایسے کے لیے جو خدا کا نافرمان ہے۔ اب یہ اس ایسے شخص کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ چونکہ یہ خود نافرمانی کر رہا تھا، خدا نے وارن کیا تھا، وارننگ کے باوجود نہیں مانا نا، تو خدا نے اس کا حساب کسی اور کے اوپر ڈال دیا، جا بھائی تو اس کے ساتھ بیٹھ جا۔ ہمارے پاس دعاؤں کے اندر ہے ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، خدایا ایک سیکنڈ کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے لیے مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ، مجھے اپنے سے اٹیچمنٹ دے دے، حال پہ نہ چھوڑ۔ حال پہ چھوڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ظالموں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، اب جاؤ ان کی محبتوں کو پالو، پھر ان کے ساتھ محشور کرے گا، جاؤ فرعون کے ساتھ محشور ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ، جاؤ اس بیوقوفوں کے ساتھ محشور ہو جاؤ۔ تو یہ 3 پوائنٹ مجھے سمجھ آتے ہیں ان لوگوں کی شخصیت کے اندر ہوتے ہیں۔ اب وہ دوسرا جو میں آگے بڑھ کے کہنا چاہ رہا تھا وہاں کافی حد تک کلیئرٹی آتی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے ان شہداء کے راستے کے اوپر چلے تو کیا کرے؟ پہلی بات، اسلام کے نظریے کو اس کی گہرائی تک سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام صرف نعرے نہیں ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں اس وقت اسلام کی طلب ہے معاشرے کے اندر، لیکن طلب میں ایک گہرائی ہے۔ طلب صرف اتنی نہیں ہے، یہ خود ایک دھوکہ بن جائے گا۔ طلب صرف اتنی رکھی جائے کیا؟ چند اعمال کروا دو، چند دعائیں پڑھوا دو، چند ذکر کروا دو، معاملہ ختم۔ نہیں، طلب اس سے زیادہ ہے، طلب اس سے زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ بالآخر معاشرے کے اندر ظلم ہے، اس سے کون لڑے گا؟ بالآخر معاشرے کے اندر ناانصافی ہے، اس سے کون لڑے گا؟ اسلام کی طلب یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اب دیکھو نا، میں اور آپ طلب کریں یا نہیں کریں، انہوں نے ایسے گروہ بنا کر ہمارے مرکز تک پہنچا دیے جنہوں نے ہماری بنیادوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر اسلام کی طلب میں یہ بھی ہے۔ آپ اور میں پاکستان کے اندر دیکھ چکے ہیں، پاکستان کے اندر فرقہ واریت کا جو جن ہے کیا واقعا ختم ہو چکا ہے؟ دب تو گیا الحمدللہ رب العالمین، نہیں معلوم ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ طلب کیا ہے؟ طلب یہ ہے کہ دین کی وہ تفسیر آئے جو اس کا مقابلہ کرے۔ ابھی جو لبرلزم کی پاکستان میں وبا چل نکلی ہے، کتنی شدت کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں ایک وبا وہ ہوتی ہے جو دین میں شدت پسندی کے نام پر آتی ہے، یہ جو ضیاء الحق اور اس کے بعد سے آیا۔ ایک وہ وبا ہوتی ہے جو دین کے سامنے لبرلزم کے نام سے آتی ہے، جو پرویز مشرف اور اس کے بعد سے آئی۔ اب کون سا اسٹیج ہے؟ اب اسٹیج ہے لبرلزم کا۔ اس شدت سے لبرلزم آئی ہوئی ہے، میں بعض اوقات اخباروں کو اور یا مثلا مختلف ویب سائٹس کو دیکھتا ہوں تو گویا انہوں نے عمدن اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ جس کا کوئی تعلق فحشا سے نہ ہو وہ بھی پھنسے، وہ بھی پھنسے۔ مثلا ایک مثال دے دوں، پہلے میں پوچھتا، کوئی مجھ سے پوچھتا تھا مولانا ٹیلی ویژن دیکھیں یا نہیں دیکھیں، میں کہتا بھائی ٹیلی ویژن کسی صورت میں نہیں دیکھو۔ کیوں؟ چونکہ میں دیکھتا ہوں اس کے اندر فحشا بہت زیادہ ہے، میوزک بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں کیا کریں؟ ہم باخبر رہنا چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا تھا دیکھو انٹرنیٹ کے اوپر پڑھ لو، اس سے باخبر بھی رہو گے اور تمہیں یہ فحشا بھی نہیں دیکھنی پڑے گی جو ٹیلی ویژن وغیرہ کے اوپر آتی ہے۔ اب میں ایک بات نوٹ کر رہا ہوں، خبروں کے اندر فحشا کی خبریں عمدن ڈال رہے ہیں تاکہ وہ آدمی جو ہر جگہ سے بچا کر یہاں پہ آیا تھا کہ کم سے کم اس جگہ پہ میں فحشا سے نجات پا جاؤں، یہ بھی ٹریپ ہو کسی طریقے سے آپ کے اور میرے بچوں کے سامنے ادھر ادھر سے۔ تو اس وقت لہر لبرلزم کی لہر ہے، یہ پاکستان کے اندر ایک مشکل ہے۔ اس کے مقابلے میں طلب کیا ہے؟ اصلی اسلام لے کر آؤ، گہرائی کے ساتھ لے کر آؤ، عمق کے ساتھ لے کر آؤ، مسائل کو حل کرنے والا اسلام لے کر آؤ۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دین کے بارے میں 2 رویے ہیں لوگوں کے پاس۔ ایک رویہ کیا ہے؟ ایک کہتا ہے بھائی ہمارے پاس لوگ دین کے لیے آتے ہیں، ہمیں دین دینا چاہیے۔ ہمارے پاس لوگ جماعت کے لیے آئے، ہمیں نماز جماعت کرانی چاہیے۔ ہمارے پاس لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آئے، ہمیں تجوید سکھانی چاہیے۔ ہمارے پاس لوگ احکام کے لیے ہمیں احکام بتانا چاہیے۔ ہمارے پاس لوگ اعمال کے لیے آئے، ہمیں اعمال بتانا چاہیے۔ صحیح، لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے، آپ نے اس کو دے دیا۔ ایک اور تفسیر کیا ہے؟ ایک اور تفسیر یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ جو آئے ہیں یہ بالآخر اپنی زندگی لے کر ہمارے پاس آئے،
ان کی زندگی کی مشکل دین نے حل کرنی ہے یا بے دین نے حل کرنی ہے؟ اگر ہم یہ کہیں ہم انہیں جماعت دیں گے، ہمیں قرآن دیں گے، ہم ان کو دین کے نام پر جو یہ کہہ رہے تھے وہ ہم دیں گے اور مشکل کوئی اور حل کرے، تو بعد میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ وہیں جائیں گے جہاں سے مشکل حل ہوگی، یہ وہاں جائیں گے، خواہ نہ خواہ جائیں گے۔ مثلا ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ مثلا میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ مجھے کوئی دعا بتائیں۔ میں نے اس کو ایک دعا بتا دی۔ اس نے کہا جناب میرے پاس غربت ہے، میں اپنی بچی کے لیے جہیز نہیں بنا پا رہا ہوں، آپ مجھے ایک دعا بتائیں۔ میں نے ایک دعا بتا دی۔ وہ آتا رہا، میں جماعت کرواتا رہا، میں دعائیں کرواتا رہا، سارے کام کرواتا رہا۔ آخر میں اب اس کی شادی ہونی ہے، اسے ایک قرضہ چاہیے، اور میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، مجھ سے تم نے دعا بات کہی، میں نے دے دی۔ تم نے کہا میں دعا کرا دوں اما یوٹیوب پڑھ کے 5 دفعہ، وہ میں نے کروا دی۔ اب یہ قرضہ تم کہیں اور سے لے کے آؤ۔ وہ جائے گا اور اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ کس کی محبت لے کے آئے گا؟ اس کی محبت لے کے آئے گا جس نے اس کی مشکل کو حل کیا ہے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے پوچھے گا کہ مولانا آپ کا کام یہی رہ گیا ہے بس، اور اصل میری مشکل کوئی اور حل کرے اور میں آپ کے پاس اعمال کے لیے آتا رہوں، اس طرح زندگی گزاروں۔ یہ اگر کر بھی لے گا نا، اس کی اولاد نہیں کرے گی۔ اس خاطر اللہ کے نبی کے پاس جب موقع ہوا، وہ مدینہ کے اندر تشریف فرما ہوئے، انہوں نے مسجد سے سب کچھ حل کیا۔ آپ جا کے روایات دیکھیں، کیسی کیسی روایات موجود ہیں۔ آدمی آگے کہتا ہے اللہ کے نبی میری زندگی میں یہ مشکل ہے، ایک روایت کوئی مجھے نکال کے دے، اللہ کے نبی نے کہا جب میں تیری مشکل حل نہیں کرتا، یہ میرا کام ہی نہیں ہے، تو کسی اور سے کہو۔ نہیں، مشکل حل کرے گی۔ تو میں کہہ رہا ہوں بھائی، دین کی طلب میں گہرائی ہے، اس گہرائی کو کہیں نپٹانا پڑے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اگر کوئی ان لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ چند مرتبہ شاید عرض کر چکا ہوں گا، ایک اور بار عرض کر دوں۔ امام خمینی کے استادوں میں ایک آیت اللہ شاہ آبادی ہیں، جن کی قبر شاہ عبدالعظیم کے اندر ہے، وہاں پہ کبھی بھی جائیں تو ضرور ایک فاتحہ پڑھ لیں۔ آیت اللہ شاہ آبادی آج سے 50 سال پہلے تھے، تقریباً 50، کم از کم 50 سال ہو گئے ہوں گے۔ 50 سال پہلے شاہ کے زمانے میں لوگوں کی مادی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بہت بڑے عارف تھے، اتنے بڑے عارف تھے، علماء کو جب کوئی مشکل ہوتی تھی تو ان کو لیٹر لکھتے تھے، کہتے تھے امام سے اگر کوئی ملاقات ہو تو یہ ان سے پوچھئے گا۔ یہ ان کا اسٹیٹس تھا۔ اس اسٹیٹس کے ساتھ آیت اللہ شاہ آبادی لوگوں کے پاس کیا بناتے ہیں؟ قرض الحسنہ کی اسکیم۔ 50 سال پہلے مائکرو فائننس انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا۔ ابھی ہم لوگوں کو مائکرو فائننس گرامین بینک کے نام سے ڈاکٹر یونس کا مشہور ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں 50 سال پہلے آیت اللہ شاہ آبادی نے مائکرو فائننس بینک اسٹیبلش کیا تھا تہران کے اندر۔ کس نے کیا تھا؟ عارف باللہ، ایک آدمی جس کا کام ہی عرفان، اللہ کے اوپر کام کرنا، اس نے جا کے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ بنایا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ مشکل حل ہونی چاہیے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کہاں تک لے کے گئے تھے؟ جب تہران تشریف لائے تو سب تہران کے محلے جو دیندار تھے ان کے پاس آ رہے ہیں، سرکار ہمارے یہاں مسجد کے اندر آپ آ جائیں، ہمارے یہاں آ جائیں۔ انہوں نے جا کر بازار میں، ان کی جو تہران کی مین مارکیٹ تھی، اس مارکیٹ کے اندر اس مسجد کو پکڑا جس کی گلی میں، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ غلط قسم کے کاروبار چل رہے تھے طوائفوں کے اور اس کے اس کے۔ لوگوں نے کہا ہر جگہ آپ کو یہی ایک مسجد ملی تھی، کوئی اور جگہ جاتے، یہاں پہ کہاں گیا؟ کہا مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے ادھر محنت نہیں کی نا، یہاں کسی نے محنت نہیں کرنی دین کے لیے، میں یہاں پہ کروں گا، اس بازار کو تبدیل کروں گا، یہاں پہ دین لے کر آؤں گا۔ تو طاقت تھی، کر بھی لیا انہوں نے۔ اس بازار سے کتنے متقی نکالے انہوں نے، انہی دکانداروں میں سے عارف نکالے انہوں نے۔ تو ایک بات سمجھ میں آتی، دین کی طلب ہے نا، دین کی طلب میں گہرائی لاؤ۔ دین کی طلب اب سادہ نہیں ہے صرف کہ مثلا میں صرف ایک دعا دے دوں۔ البتہ ایک بات اور بھی عرض کروں گا، ہاں مسئلہ حل یہیں سے ہونا ہے۔ مثلا کوئی یہ نہ کہ میں مائکرو فائنانس بناؤں گا اور لوگوں کو پھر عرفان ملا نہیں ملا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہیں، اصل بنیاد یہیں پر ہے، لیکن باقی کام بھی کرنے پڑیں گے۔ تو دوسرا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اگر ہم علامہ عارف حسین حسینی کی فکر پہ کام کرنا چاہتے ہیں، شہداء کی فکر پہ کام کرنا چاہتے ہیں، لے کے آؤ اسلام کی تفسیر لے کر آؤ، ناب محمدی اور امریکائی کے مقابلے میں وہ تفسیر لے کر آؤ جو لوگوں کی مشکل کو حل کرے، لوگوں کے معاملے کو حل کرنے کی اہمیت جانتے ہو۔ اور وہ ہمارے سامنے الحمدللہ رب العالمین، پہلے مثالیں نہیں تھیں، اب مثالیں بہت ہیں۔
اب الحمدللہ ہمارے سامنے امام خمینی کی مثال ہے، اور نہیں معلوم رہبر معظم ہو، سید حسن نصر اللہ ہو، شہید باقر الصدر ہو، فلاں فلاں پتہ نہیں کتنی مثالیں موجود ہیں، اور خود ہمارے پاکستان کے اندر علامہ عارف حسین حسینی ڈاکٹر نقوی. تو وہ ان کے 3 شخصیت کے پیغام تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ان کے اندر تھی، استقامت ان کے اندر تھی، اور اللہ کے ساتھ ان کا ایک لگاؤ تھا. اور ان کے ساتھ رکھتے ہوئے اگر ہم یہاں پہ چاہتے ہیں اس شخصیت کو زندہ کریں تو کیا کریں؟ یہ میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا ایک عرض کرنے کی کوشش کی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک پوائنٹ اور ذہن میں آ گیا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. پلان میں نہیں تھا لیکن ابھی سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے موقع ہے اس کو بھی بول دوں. مجھے بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا کہ میں مشہور شخصیتوں کے ساتھ جو میری کوئی ملاقات اکا دکا رہی ہے اس کو بہت زیادہ یاد دلاؤں، لیکن کیا کروں، مجھے بات میں وزن بڑھانے کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ ورنہ میری بات میں تو کوئی وزن آئے گا نہیں، ان کے ریفرنس سے بتاؤں گا تو وزن آئے گا. پھر ایک دفعہ قوم ڈاکٹر نقوی تشریف لائے، ڈاکٹر محمد علی نقوی، فاؤنڈر جو ISO کے تھے، شہید ہو گئے لاہور کے اندر. وہ جناب تشریف لائے، ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے ملاقات کی، ملنے کے میری بھی ایک ملاقات ہوئی. تو ان باتوں میں ایک دفعہ کہیں بات نکلی کہ بھائی شیعہ قوم کے لیے تھنک ٹینک نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی پلاننگ کرنے والا ادارہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو پھر باتوں میں انہوں نے بتایا کہ میں تہران آیا تھا، یہاں پر ایک گیدرنگ تھی جس میں مجھ سے کہا گیا تھا پاکستان میں شیعوں کے بارے میں آپ کوئی بریفنگ دیں. آپ کو شاید یاد ہوگا اس زمانے پروجیکٹر ہوتے تھے، اوور ہیڈ پروجیکٹر، نیچے سلائڈ رکھتے تھے، اوپر وہ پروجیکٹر پروجیکٹ کرتا تھا، ڈیجیٹل نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. تو کہنے لگے کہ میں دیکھو پریزنٹیشنز بنا کے لایا ہوں. تو انہوں نے وہ پریزنٹیشن، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس اور ہیں؟ کہنے ہاں میرے پاس بہت پڑی ہیں، تم رکھ لو. تو وہ پریزنٹیشن میں نے رکھ لی تھی، پتہ نہیں اب میرے پاس کہاں رکھی ہوئی ہوں گی. تو اس میں پاکستان کا نقشہ تھا، پھر پاکستان وہ پلاسٹک کی سلائڈز ہوتی تھیں، ٹرانسپیرنٹ سلائڈز، وہ رکھی. پھر اس کے اوپر اس پاکستانی نقشے کے اوپر جہاں جہاں شیعہ کنسنٹریشن ہے اس کو رکھا. پھر اس کے اوپر ایک اور رکھا کہ اس علاقے کی پرابلم یہ، اس علاقے کی پرابلم یہ، اس علاقے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر، کیا اس پہ کوئی ادارہ بنا لیتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں میں نے کام نہیں شروع کیا تھا، کام شروع کیا تھا علامہ عارف حسین حسینی نے. 88 میں شہادت ہوئی تھی علامہ کی. اور یہ جو میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں یہ کم از کم ظاہر ان کی شہادت سے پہلے ہی ہے. تو میرے خیال میں 93 94 کا کہیں یہ تذکرہ ہے میرا اپنے خیال ہے اندازاً اس ٹائم کا. تو میں نے کہا وہ کیا تھا؟ تو کہنے کہ بھائی ایسا ہوا تھا کہ علامہ نے شہادت سے کچھ پہلے 5-6 آدمیوں کو ڈپیوٹ کیا اور ان سے کہا کہ بھائی ایسا ہے تم لوگ 5-6 مہینے کے لیے کہیں نہیں جاؤ، ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور میرے لیے ایک کام کرو. اور کام کیا کرو؟ وہ یہ کرو کہ پاکستان میں شیعوں کے لیے منصوبہ بندی کر کے لے کر آؤ، اور 5-6 مہینے تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے. تو میں نے ان سے پوچھا کون کون تھے؟ انہوں نے کہا مولانا رہنے دے کون کون تھے آگا، اپنا نام بتایا، 1-2 لوگوں کا اور نام بتایا جو میں وہ بھی نہیں بتا رہا. ان کا یہ ہم 5-6 لوگ بیٹھے تھے، ہم لوگوں نے اس زمانے میں یہ اسٹیٹسٹکس بنائے تھے، سارے یہ اسٹیٹسٹکس جمع کیے تھے اور اس کے اوپر ہم نے سوچ بچار کا کام کیا تھا. 3-4 مہینے کام ہوا تھا، پھر آغا کی شہادت ہو گئی اور ان کی شہادت کے بعد وہ سارا کام تتر بتر ہو گیا. پھر کسی نے دوبارہ ہمیں بھی نہیں بٹھایا، ہم بھی نہیں بیٹھے. میں نے کہا وہ جو ڈیٹا آپ کے پاس موجود تھا اسٹیٹسٹکس، کہنے کہ ایک تو یہ کہ اب اس میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، اتنے سال گزر گئے اس کام کو. دوسری بات یہ کہ وہ کچھ ادھر کچھ ادھر موجود ہے لیکن بہت زیادہ آرگنائز شیپ کے اندر نہیں ہے. مجھے کبھی بھی اس ڈیٹا کو دیکھنے کا کوئی موقع نہیں ملا، بس انہوں نے تذکرہ کیا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، افواہ نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو مجھے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ علامہ عارف حسین حسینی صرف سامنے لیڈر نہیں تھے بلکہ اسٹریٹجک لیڈر بھی تھے. ایک پلان بنانا چاہتے تھے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے. انفارچونیٹلی جو ابھی تک ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا وہ یہ کہ ان کی شہادت کو اب 30 سال سے زیادہ گزر گئے، ہم لوگ ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں کہ ہم صرف اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے. اس کو میں سمری کے طور پہ کہوں گا، بھائی ہمیں شیعوں کے لیے، پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اور اصل دین کے لیے اداروں کی ضرورت ہے. یہ ادارے صرف سادہ ادارے نہیں ہیں، وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں. مثلا مسجد خود ایک ادارہ ہے، ہمیں مسجدوں کی ضرورت ہے، الحمدللہ بن رہی ہیں. مدرسے ایک ادارہ ہے، ہمیں مدرسوں کی ضرورت ہے، الحمدللہ کچھ نہ کچھ لڑکتے پھڑکتے بن رہے ہیں. جتنے چاہیے وہ تو نہیں ہیں، وہ بننے ہیں، لیکن بھائی اس کے علاوہ اور بھی ادارے چاہیے. وہ ادارے کیا ہیں؟ وہ ادارے جیسے ابھی یہی علامہ عارف حسین حسینی کے کام کا تذکرہ ہوا
کہ انہوں نے چند لوگوں کو مامور کیا کہ آپ لوگ بیٹھو بھائی شیعہ قوم کے لیے اسٹریٹجک پلاننگ کرو، ان کی اکانومی کا کیا ہوگا، ان کی ایجوکیشن کا کیا ہوگا، ان کی کلچرل ڈیولپمنٹ کا کیا ہوگا۔ اس زمانے میں ضیاء الحق تھا، ضیاء الحق کچلے چلے جا رہا تھا شیعت کو، اور انہوں نے کہا بھائی ہم اس کو سروائیول کیسے ہوگا ہمارا۔ یہ کب کی بات بتا رہا ہوں، یہ اب میں وہ پرانی بات یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں انسان انا للہ و انا الیہ راجعون، 86 ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اس معاملے میں۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں شہید کے افکار کو زندہ رکھیں، وہ افکار صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فلاں موقع پر فلاں جگہ کا وزٹ کیا اور معاملہ ختم نہیں، اس کے پیچھے اسپرٹ کیا تھی، ان کی روح کیا تھی۔ تو یہ چند پوائنٹس مجھے سمجھ میں آتے ہیں جو ان کے حوالے سے، اور ڈاکٹر نقوی صاحب کا بھی حوالہ بیچ کے اندر آ گیا۔ ایک بات اور عرض کروں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بات ہے رابطوں کے اندر۔ رابطوں کے اندر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے رابطے کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بھی ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، دولت مند، فقیر، غریب، سب کا جب کسی انسان سے ملتا ہے تو ایک رابطہ ہے، اس رابطے کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ اس رابطے کی بنیاد میں ایک خراب رابطہ ہے، ایک اچھا رابطہ ہے۔ خراب رابطہ کیا ہے؟ خراب رابطہ ہوتا ہے منفعت پسندی پہ، میرا فائدہ کیا ہے۔ جیسے کوئی کسی سے ملتا ہے، پہلی چیز جو ذہن میں آئے اس سے مجھے کیا فائدہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ رابطہ ہے منفعت پسندی پر۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اپرچونسٹ ہے، موقع کی تلاش میں۔ ایک اور رابطہ ہوتا ہے، اور وہ رابطہ کیا ہوتا ہے؟ وہ رابطہ ہوتا ہے خالص خدائی رابطہ۔ کوئی کسی سے ملے نہ یہ سوچ کر کہ مجھے اس سے کیا ملے گا، یہ سوچ کر کہ خدا مجھ سے اس شخص کے بارے میں کیا چاہتا ہے، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کے لیے میں کیا کروں۔ اگر میں اور آپ اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، جو مجھے سمجھ میں آیا یہ شاید ان کاموں میں سے جو کافی عرصے بعد صحیح ہوگا، یہ جلدی جلدی صحیح نہیں ہوگا، بہت عرصہ لگے گا جب انسان جا کر ایک ایسی جگہ پہ پہنچے گا جب کسی بندے سے ملے، رابطہ کرے، رابطہ منفعت کی بنیاد پہ نہ ہو، رابطہ خدا کی بنیاد پر۔ اگر میں اور آپ ایسی ایک جگہ پہنچ جائیں گے نا، خدا ہمارے نام کو بلند کر دے گا۔ خدا متعال نے حضرت ابراہیم کے لیے ایک جملہ فرمایا کہ خدا متعال نے فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، خدایا آگے آنے والوں کے درمیان میرا ذکر سچائی پہ قرار دے دے۔ تو یہ جو علامہ عارف حسین حسینی کا ذکر سچائی کے اوپر آگے آنے والوں کے لیے بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہاں کوئی رابطے میں خلوص ہے، وہاں رابطے میں کوئی خلوص ہے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ وہ محنت کا مقام ہے، اور مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز وہ نہیں ہے جو اتنی آسانی سے حاصل ہو۔ انسان نمازی آسانی سے بن سکتا ہے، وہ بھی مشکل ہے، خدا نے بتایا انھا لکبیرۃ، یہ مشکل کام ہے، وہ مشکل کام بھی ہو سکتا ہے، انسان قاری بن سکتا ہے، نمازی بن سکتا ہے، لیکن ایک انسان اپنی منفعت پسندی سے گزر جائے، اور خدا تعالیٰ نے کہا یہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے۔ بخل جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھا ہے کہ احضرت الانفس الشح، انسانوں کی نفس کے اندر بخل آیا ہوا ہے، بخل آیا ہوا ہے۔ یہ بخل صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ نہیں دیتا ہے، یہ بخل یہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا، اپنا فائدہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو مجھے یہ لگا ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو شہید کے راستوں کے اوپر چلنا ہے، شہداء کے راستے پہ چلنا ہے، یہ منفعت طلبی ہمارے دماغ سے ختم ہونی ہوگی، اور رابطوں کے اندر خلوص ہو کہ ہم کچھ دینا چاہتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ہمارے لیے ایک اسکیل بن سکتا ہے، اسٹینڈرڈ بن سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بڑا وقت دیا، اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا جو ذکر ہے اور ان لوگوں کی جو فکر ہے اس کو میں 40-50 منٹ کے اندر عرض نہیں کر سکتا، میری اپنی ناتوانی اور ضعف بھی ہے، لیکن جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا کہ امپورٹنٹ پوائنٹس ان کی شخصیت سے اور ان کی شخصیت کو زندہ رکھنے کے حوالے سے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے تھے، وہ یہ چند پوائنٹس میرے سامنے میں آتے تھے، وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ ایک بار پھر ان تمام شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے اور پاکستان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کی مزید نشر و ترویج و بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد
عجل فرجهم، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے تلاوت فرمائی۔ قرآن ختم ہو چکا ہے، ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا، میں کیا کروں، میں اتنا آرگنائز نہیں ہوں، بار بار چیزیں دماغ میں بعد میں آتی ہیں، ایک پوائنٹ وہ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کو ابھی بھی کچھ ملے، تو اس کے لیے روزانہ ایک فاتحہ پڑھ دیا کرو۔ وہ جو جا چکا ہے وہ بے خبر نہیں ہے، وہ باخبر ہے۔ اگر شہید گیا ہے تو قطعاً باخبر ہے، تو قرآن نے گواہی دی ہے کہ باخبر۔ تو اگر آپ کو علامہ عارف حسین حسینی سے کچھ چاہیے، سیکھنا چاہتے ہیں آپ، ان کے لیے ایک فاتحہ روز پڑھ دیا کریں۔ آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ یہ افراد دنیا سے جا چکے ہیں جن سے میں ابھی بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، ان کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیا کریں۔ آپ کی زندگی پر ان کے وجود سے کچھ نہ کچھ جاری ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔